بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں شیطان کی تخلیق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سائنسدان، سائنس اور مفکرین شیطان کے وجود کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آئیے اس موضوع میں ملاحظہ فرمائیں۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جزبی صاحب۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرمایا کن فیکون، یعنی ہو جا، اور سب کچھ تخلیق ہو گیا۔ اس کائنات کی تمام اشیاء وجود میں آ گئیں، پہاڑ بن گئے، دریاؤں میں روانی آ گئی، ہواؤں کا بہاؤ شروع ہو گیا، آگ کا گرم گولا جو بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا اس طرح جنت نظیر بن گیا اور اس پر زندگی کے امکانات نظر آنے لگے۔ اسٹیفن ہاکنگ، جو کہ دور حاضر کے سب سے بڑے سائنسدان اور آئنسٹائن کے بعد دنیا کے ذہین ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، ایک ماہر طبیعیات بھی تھے اور ماہر فلکیات بھی۔ A Brief History of Time اور The Grand Design ایسی کائنات کی تخلیق کے بارے میں تصانیف ہیں جن کی وجہ سے اسٹیفن کو عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ سامعین، اسٹیفن کائنات کی تخلیق کے بارے میں ایک دلچسپ نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کائنات نے کن فیکون یا بگ بینگ کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونا تھا تو ہر ایک مظہر کے پیچھے ایک قانون کی بنیاد کیوں ہے؟ اگر ایک طاقت نے سب کچھ اپنی من مرضی سے تخلیق کر دینا تھا تو کائنات کو تخلیق ہونے کے لیے ایک مخصوص وقت کیوں درکار تھا؟ ارتقاء یعنی ایولیوشن کے مراحل ترتیب وار کیوں تھے؟ کائنات کی لامحدود وسعتوں میں چاند، سورج اور زمین سے کئی گنا بڑے ستاروں اور سیاروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ایٹمز کے درمیان ایک ربط یا قانون کیوں ہے؟ اس کی وجہ اسٹیفن یہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات بنانے والی یہ طاقت ہر کام ایک قانون کے مطابق کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہی وہ قوانین ہیں جو مستقبل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سبب بنیں گے۔ سامعین، کائنات کے بنیادی قوانین پر نظر ڈالنے کے بعد یہ موضوع زیر بحث آتا ہے کہ جب کائنات تخلیق ہوئی تو اس کی ہر شے منفی اور مثبت، نر اور مادہ، سیاہ اور سفید وغیرہ کے جوڑوں میں کیوں بنائی گئی؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی ایسے نام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے وہ جبار و قہار کے اوصاف کا بھی مالک ہے۔ چائنا کے میتھالوجی نے اس فلسفے کو دیکھتے ہوئے دو طاقتوں کو دریافت کیا جنہیں ین اور یانگ کا نام دیا گیا ہے۔ چائنیز فلسفے کے مطابق یہی دو متضاد قوتیں ہیں جو دنیا کے ہر عمل میں کار فرما ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ فلسفے اس کی تائید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، یعنی ہر نوع کا ایک ساتھی بنایا۔ اللہ نے جب آدم کو تخلیق کیا تو ایک ایسی قوت کی ضرورت بھی تھی جو نیکی کے ساتھ شر میں بھی توازن قائم رکھ سکے، چنانچہ اس کام کے لیے شیطان کا انتخاب کیا گیا۔ شیخ ابن کثیر، جو اسلامی فقہ، قانون اور علم تفسیر کے ماہر اور مستند عالم تھے، لکھتے ہیں کہ لفظ شیطان شطنا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دور دراز کی شے، کیونکہ شیطان کی فطرت انسان سے بہت مختلف بلکہ شاید متضاد ہوتی ہے۔ شطنا عربی لفظ شتا سے نکلا ہے
جس کا لغوی مطلب ہے جلا ہوا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس کے پیروکاروں کا انجام بھی آگ ہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان ایک جن تھا جسے اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور شر کی قوتوں کے مابین توازن قائم رکھنے کے لیے حکمت کے تحت ابلیس کو یہ توفیق نہ دی کہ وہ آدم کے سامنے سر بسجود ہو۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو انتباہ کیا اور بتایا کہ تم میں سے کوئی ایک گمراہ ہونے والا ہے۔ شیطان فرشتوں کی نظر میں ایک مقام رکھتا تھا، اس لیے تمام فرشتوں نے شیطان سے گزارش کی کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے۔ شیطان نے ان کی درخواست کو سنا اور دعا کے یہ الفاظ ادا کیے: اللہ تم میں سے کسی کو گمراہ نہ کرے۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی گمراہ نہ کرے۔ تذکرہ غوثیہ سے مروی ہے کہ شیطان کے ایک دوست نے شیطان سے کہا، تو تو بڑا سیانہ ہے، بڑی سمجھ والا ہے، تو نے یہ حماقت کیوں کی؟ کون سی حماقت؟ شیطان نے پوچھا۔ بولے، انسان کو سجدہ نہ کیا، بڑے سرکار کی حکم عدولی کی۔ شیطان ہنس کر کہنے لگا، سبھی اس بھید کو جانتے ہیں، پھر بھی سبھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ دوست نے پوچھا، کس بھید کی بات کر رہے ہو؟ شیطان نے کہا، سبھی جانتے ہیں کہ اس کائنات پر صرف بڑے سرکار کا حکم چلتا ہے، کسی میں دم مارنے کی سکت نہیں، کوئی حکم عدولی نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے وہ بھی اللہ کی ایما پر کرتا ہے۔ میری کیا مجال تھی کہ میں حکم عدولی کرتا، صرف انسان واحد مخلوق ہے جسے حکم عدولی کی توفیق عطا کی گئی ہے۔ شیطان نے اپنے دوست سے کہا، آؤ میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں، یہ جو سامنے چھوٹی سی بستی ہے اسے دیکھو، حکم ہے کہ آج یہ بستی ختم ہو جائے گی۔ دوست نے دیکھا کہ بستی کے بازار میں حلوائی نے ایک بڑے چولہے پر کڑھائی رکھی تھی جس میں چاشنی پک رہی تھی۔ شیطان بولا، لو تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے چاشنی سے ایک انگلی بھر کر اسے دیوار پر لگا دیا۔ چاشنی کی بو سونگھ کر مکھیاں آ گئیں۔ مکھیوں کو دیکھ کر ایک چھپکلی نے تاک لگائی۔ کڑاہی کے قریب بلی بیٹھی تھی۔ بلی چھپکلی پر جھپٹی۔ اتفاق سے ایک فوجی ادھر آ نکلا، اس کے ساتھ شکاری کتا تھا۔ کتے نے بلی کو جھپٹتے دیکھ کر اسے جا دبوچا۔ بلی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور حلوائی کے کڑاہے میں جا گری۔ حلوائی کو غصہ آیا، اس نے کتے کو ایسا کفچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سپاہی نے حلوائی کو پکڑ کر مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ اس پر محلے والے باہر نکل آئے اور انہوں نے سپاہی پر حملہ کر دیا۔ سپاہی کی پٹائی کی خبر لشکر میں پہنچی تو وہ گولہ بارود لے کر آ گئے اور بستی کو تباہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر شیطان نے کہا، دیکھا تم نے، میرا قصور تو صرف اتنا تھا کہ دیوار پر تھوڑی سی چاشنی لگائی، باقی بکھیڑا کس نے کیا؟ لیکن کرنے والے کا نام کوئی نہیں لیتا، لوگوں نے بس مجھے ہی نشانہ بنا رکھا ہے۔ سامعین، سید سرفراز شاہ کی کتاب کہہ فقیر میں سوال ہے کہ ابلیس نافرمان کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب سید سرفراز شاہ صاحب نے یوں دیا کہ ابلیس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے حکم عدولی کیسے کی؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، پھر میری کیا مجال ہے کہ میں حکم عدولی کروں؟ اسی کی منشا کے مطابق میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ خیر اور شر کے مابین توازن بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی اہمیت نہیں رہتی۔ غم اور تکلیف کے بعد ہی خوشی، مسرت جیسے احساسات سمجھ میں آتے ہیں۔ سامعین، اشفاق احمد کی کتاب زاویہ میں ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ ماسی نے کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کی تھی، نہ ہی غیبت کی تھی۔ بچوں نے مل کر ایک ترکیب سوچی کہ آج ماسی سے کچھ ایسا پوچھیں جس کے جواب میں ماسی برا بولنے پر مجبور ہو جائے۔ تمام بچے جمع ہوئے اور ماسی سے کہنے لگے،
ماسی تیرا شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اب لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے۔ ماسی نے جواب دیا کہ ابلیس تو بڑا ہی باوفا اور عہد کا پکا ہے۔ ایک روز اللہ سے عہد کر کے نکلا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، اور آج تک اپنا یہ کام مستعدی سے کر رہا ہے۔ سامعین، دنیا اور زندگی کو اگر ایک فلم سے تشبیہ دی جائے جہاں تمام اداکار اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام اداکار، ہیرو، ویلین، معاونت کرنے والے لوگ سب ایک ہی فلم سے فلم کے کردار مقرر ہوئے۔ فلم ایک ہی لکھاری لکھتا ہے، کسی کو اچھا کسی کو برا کردار دیتا ہے، تاکہ فلم کی کہانی، مقصد، متن، پیغام اور نتیجے کے ساتھ اختتام پذیر ہو سکے۔ اسی طرح دنیا بھی اللہ کے کن فیکون سے وجود میں آئی، اور اس میں تمام لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان کل نہیں بلکہ کل کا ایک جزو ہے اور اپنی ذات میں مکمل بھی ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ سامعین، یہی پیغام صوفیہ اور اولیاء اپنی شاعری میں دیتے رہے ہیں۔ جیسے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، جا جا وڑدیں مندر مسیتاں، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں لڑدیں شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ اللہ کریم سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے، شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا۔ میرا تو تم پر کوئی دباؤ تو تھا نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔